اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بالغیبی، وداؤٹ دیکھے. کسی نے دیکھا، ہم نے اور آپ نے دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا. I was born 34 years back, 34 years ago. At that time I did not see, I did not look at Allah. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، کہیں پر بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا آپ میں سے، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے. ایک پاگل آدمی پوچھتا ہے سڑکوں پہ چلتے ہوئے، مولانا ادھر آؤ. جی کون ہو آپ؟ مسلمان ہو؟ جی ہاں مسلمان ہے. کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ آپ سب کے سب پاگل ہو، جتنے بھی مسلمان، بھارت کے جتنے مسلمان سب پاگل، پوری دنیا کے مسلمان پاگل. کیوں پاگل ہیں جی؟ ارے پاگل اس لیے ہو تم اللہ کو مانتے ہو. ہاں مانتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کو دیکھا تم نے نہیں؟ دیکھا تو نہیں. کہا جب دیکھا ہی نہیں، جو اللہ نظر نہیں آتا، تو اس اللہ کو کیسے مانتے تم لوگ؟ ہم نے کہا کہ ہر چیز کا دیکھنا ضروری ہے، ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں. جب وہ یہ سوال کر رہا تھا تو اس کو زور سے ایک تھپڑ مارا، اس آدمی نے زور سے تھپڑ مارا تو چلایا وہ، اور اس نے کہا کہ کمبخت، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، مجھے تھپڑ مارتے ہو، چوٹ لگتی تجھے پتا نہیں. جو تھپڑ مارنے والا تھا کہا کہ چوٹ لگتی، تجھے چوٹ لگی؟ کہاں چوٹ لگی؟ کہا کہ دکھاؤ کہاں پہ ہے تمہاری چوٹ؟ درد ہو رہا ہے؟ کہاں درد ہو رہا؟ کہا درد دکھا کہاں پہ. پھر پیٹ میں ایک جور سے گھسا مارا، پیٹ میں، پھر پیٹ میں درد ہوا، چلایا بچاؤ مجھے. کہا کیا ہوا؟ کہا پیٹ میں کیوں مارا؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے. کہا درد کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے، دکھ رہا ہے تم کو درد؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ہر چیز کا دکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے تم درد کو نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہم اللہ یا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ ہے. جیسے درد کو نہیں دیکھ سکتے، درد ہے، ایسے اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اللہ دکھتا نہیں لیکن اللہ ہے. تب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک. تو کبھی کبھی ہے نا، جب دلیل قرآن و حدیث کی نہ چلے، کبھی کبھی لوگ نہیں مانے، تو اس کو لاجیکلی سمجھاؤ، گھوسے سے سمجھاؤ. اس کے سامنے لاکھ قرآن پڑھ کر سناتے، دیکھو قرآن میں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نگاہ ہم نہیں دیکھ سکتے. we are not able to look at Allah because اللہ تبارک و تعالی سرو شکتیمان ادھا دیو مہان. ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تبارک و تعالی کو، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ قرآن کو نہیں مانے گا جناب. اس کی گیتا پڑھ کر سمجھا دو تو گیتا بھی نہیں مانے گا، اس کے ویدات پڑھ کر سمجھا دو تو وہ بھی نہیں مانے گا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ ایشور کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار نہ سندروشی تشتتی روپمسیا، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، روپمسیا نہ چکششا پشیتے کشچنینم، اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں، کوئی خاکہ نہیں ہے جس کو تم دیکھ سکو. اگر نہیں مانے تو لاسٹ میں وہی علاج ہے، مارو تھپڑ، مارو گھوسا. اس کے بعد وہ چلائے گا کہ بھئی ہاں کیوں چلا رہے ہو؟ درد ہو رہا، دکھاؤ درد کہاں ہے. جیسے وہ درد نہیں دکھا سکتا، ویسے اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آ سکتا تمہیں. تو یہ یؤمنون بالغیب، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے نبی کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو. جنت ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. جہنم ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مانتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہم میں سے، آپ میں سے؟ نہیں، تب بھی ہم مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے کہا، مشکات میں کتاب الایمان کی پہلی شروعات میں جو حدیث لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین کہتے ہیں، اے پروفیٹ، اے محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے ذرا ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ،
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हश्र के मैदान में और तकदीर में जो भी अच्छा बुरा होता है ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। एक मोमिन बनने के लिए इन चीज़ों पर कॉन्सेप्ट और अकीदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक चीज़ पर आपका आस्था नहीं है तो यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, यू आर नॉट मुस्लिम, आप मुसलमान नहीं है। हिंदू भी मानते हैं एक अल्लाह को, ईश्वर के नाम से, एक परमात्मा को, लेकिन चूंकि वो क्यों नहीं कह सकते हम कि वो मोमिन है? क्योंकि वो मलाइका को नहीं मानते, क्योंकि वो आखिरत को नहीं मानते, क्योंकि वो अच्छी बुरी तकदीर को नहीं मानते, जो भी अपने मुकद्दर को नहीं मानते। वो जैसे कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मानने वाले, अल्लदीन युमिनून बिल गैबी, बिन देखे, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हम में से किसी ने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन हम बिलीव करते हैं। इसी को बोलते हैं ईमान, आस्था, अकीदा। और अकीदा ऐसा होना चाहिए कि आपकी जान से ज्यादा कीमत आपके ईमान और आस्थे की होनी चाहिए। दुनिया एक तरफ, आपका अकीदा अल्लाह पर एक तरफ, जर्रा बराबर आमेजिश नहीं चलती आमेजिश ईमान में कि नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ और भी अकीदा रख लेंगे, नहीं, प्योर हॉट चाहिए। योर कॉन्सेप्ट शुड बी फ्रेश एंड शुड बी क्लीन फ्रॉम ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। सारे बुरे अकाइद से आपके अकीदे का, ईमान का, आस्था का पाक और पवित्र होना जरूरी है। अगर नहीं तो आप मुसलमान नहीं, अगर नहीं है तो अल्लाह की नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है। कुछ और कॉन्सेप्ट है अल्लाह तबारक व तआला के बारे में या अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में, तो याद रखो मुसलमानों, आपके अंदर फिर शिर्क है, आपके अंदर फिर खबासत है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों के लिए जिसके अंदर शिर्क की जर्रा बराबर भी आमेजिश हो, तो अल्लाह तबारक व तआला यूं कहता है साफ लफ्जों में कि मुसलमानों, अगर तुम्हारा ईमान प्योर ना हो, अगर अल्लाह पर तुम्हारा अकीदा मजबूत ना हो, अगर तुम्हारे ईमान में जर्रा बराबर आमेजिश है, तो अल्लाह को ऐसा ईमान पसंद नहीं है। तुम मुशरिक हो, मुशरिक। और मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला इस बड़ी और बुरी बीमारी को, दुनिया के बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन जब तक तुम इससे तौबा नहीं करोगे, जब तक तुम अल्लाह से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करके उससे दूर नहीं होगे, अकीदा प्योर नहीं करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस बड़े गुनाह को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दूसरी बड़े गुनाहों को रब माफ फरमा देता है, लेकिन ईमान के अंदर अगर जर्रा बराबर आमेजिश हो तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्योर योर इंटेंशन, आपके अपने अकीदे का, आपकी अपनी नीयत का अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से एकदम प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ एंड शफ़ाफ होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये है वजह हमारी पूरे 8.5 अरब इंसान एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। अल्लाह किसी के बारे में नहीं सोचता है इतना, अल्लाह किसी को करीब नहीं करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन बंदे से बहुत प्यार करता, बेइंतहा प्यार करता। अगर आप कोई गलती कर लेते हो ना, कोई गुनाह कर लेते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको चांस देता है कि रुको जरा, जस्ट स्टे, जस्ट होल्ड ऑन। हो सकता है कि कुछ देर के बाद फौरन मुसलमान अगर कोई गुनाह किया है तो फौरन तौबा करके अल्लाह के सामने अपनी नदामत का आंसू का 1-2 कतरा बहाकर अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह मैंने इतनी बड़ी गलती की, या अल्लाह आइंदा कभी नहीं करूंगा, फौरन तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं।
اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آپ کے اس ایمان کا دشمن یہود اور نصارہ ہے. آپ کے اس ایمان کا طرح طرح کی سازشیں رچتے ہیں وہ یہود و نصارہ. آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے بھارت میں بعد میں سازشیں رچی گئی مسلمانوں کے خلاف اور محمد الرسول اللہ کی جیونی کے خلاف. لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اگر سازش رچی گئی تو یہود و نصارہ نے اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنی کمپنیز اپنی اپنی فیکٹری کے روم کے اندر بیٹھ کر کہ ان مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے, ان مسلمانوں کی ایمان کو کیسے کھوکھلا کیا جائے. یہ مسلمان اگر اپنے ایمان پر مضبوط رہے تو ہم ان سے نہیں جیت سکتے. میرے بھائیو, آج ہی میں وہ تحقیق پڑھ رہا تھا, میں تحقیق کی بات کل پیش کروں گا آپ کے سامنے میں کہ ہم مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا ہے. اس دھرتی کے اوپر محمد الرسول اللہ محسن ہے, محسن احسان کرنے والے, یوں ہی نہیں ہے. میں سیرت کے اوپر کل بات کروں گا, لیکن آج صرف اس بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈائریکٹ ایک مومن سے رشتہ جب ہوگا جب اس مومن کے اندر ایمان ہو, آستھا ہو اللہ کے بارے میں. مر جائے, لٹ جائے, کٹ جائے, جسم کے ٹکڑے ہو جائے, لیکن کبھی بھی اپنے ایمان اور اللہ کے ساتھ وہ کمپرمائز نہ کرتا ہو, اس کو بولتے ہیں ایمان, اس کو بولتے ہیں مومن. آج تو جناب ڈھلمل ایمان والے ہم لوگ, تھوڑا سا پیسہ دیکھا ایمان بدل دیتے ہیں, تھوڑی سی کوئی کچھ اور دیکھتے ہیں تو اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں. ہمارے نوجوان ساتھی تو ایسا ہوتا بہک کر ناجائز سمبند میں بن جاتے ہیں, زنا کے بازار میں چلے جاتے ہیں. چھوٹی سی بات اگر کوئی چیز سامنے آئے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں. شراب پیتے ہیں جناب, بڑے شوق سے اپنی جوانی کو شراب کی وجہ سے اپنی جوانی کو سڑا رہے ہیں. آپ کی جوانی, آپ کی طاقت اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے کہلوایا, اے نوجوانو وان شبابہ فیما ابلا, یہ جو جوانی دی ہے تمہیں 14 سال سے لے کر 40 سال تک کی تمہاری یہ جو پوری جوانی ہے جس میں خون کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے, اس کو تم کہاں پرانا کر کے آئے ذرا بتاؤ. تو اگر ہم نے شراب پی کر اپنی جوانی برباد کی, اگر ہم نے بے نمازی ہو کر اپنی جوانی برباد کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ اللہ کہے گا کہ ہم نے تم کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا, پانی کے قطرے سے, پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان تم کو بنایا تھا. کیا تم نے میرے لیے کچھ کیا؟ You did something for me. میرے لیے کچھ کیا دنیا کے اندر کہ یوں ہی چلے گئے موبائل میں صرف سیلفی کھینچتے رہے, بیٹھ کر فون پہ باتیں کرتے رہے راتوں کو 3 بجے تک؟ نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. مومن کی یہ شان, یہ صفت ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو سب سے پہلے ایمان کے بعد اگر کوئی مومن ہے, یقیناً مومن ہے, عقیدہ ان کا پیور ہے اللہ کے تعلق سے, تو ایمان کے بعد ایمان کی یہ خاصیت بھی ہوتی ہے کہ فوراً اس کو نماز کی پابندی ہونی چاہیے. ایمان کے بعد دوسرا درجہ کس کا؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. کیا کہا؟ ویقیمون الصلاۃ. اور وہ مومن جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن فوراً وہ لوگ کیا بھی کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ I am a Muslim, my name is Abdul Rahman, I belong to Kalyachak, I belong to Mojampur, I belong to Malda district, I am Abdullah. کیا کرتے؟ نماز پڑھتے؟ نہیں, I am not able to, مجھے نہیں آتی ہے, میں نماز نہیں پڑھ سکتا. Do you recite, are you able to recite the Holy Quran, سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ پڑھنا جانتے ہو؟ نہیں, سورہ فاتحہ بھی نہیں جانتے. کبھی پوچھ لیجیے آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ کہاں ہے قرآن میں, تو کہے گا کہ سورہ فاتحہ اردو ہے, اردو میں, عربی کو اردو میں بدل دیں گے. نہیں میرے نوجوانوں, میرے مسلم بھائیوں, اللہ نے بہت قیمتی دولت سے آپ کو نوازا ہے. جب تک اس دھرتی کے اوپر ایمان والا باقی ہوگا
وہ دنیا کے ظالم کو سبق پڑھاتا رہے گا، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے گا اور ڈرے گا نہیں۔ بڑی قیمت ہے جناب۔ وہ بھلے ہی ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو نہیں دیا ہے کہ اللہ ہم کو مومن بنا دے، اللہ نے خود سے دے دی۔ ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ پوچھو جا کر فرعون کی بیوی آسیہ سے، پوچھو جا کر ایمان نہ لانے والی نوح اور لوط کی بیوی سے، ایمان نہیں لائی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم پڑھ کر دیکھیے 28ویں پارے کے اندر ایمان کی کیا قیمت ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا اعزاز ملتا ہے، ان کا کیا سمان ہوتا ہے۔ دیکھو پڑھو جا کر، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مقامات پر ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جنہیں آج کی تاریخ میں یہودی کہا جاتا ہے، یہودیوں کے نبی اور رسول کا نام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور کلمے کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ سارے انبیاء ایمان کی دولت دیتے تھے، وحدانیت کی دعوت اور تبلیغ کرتے تھے۔ آدم سے لے کر شیس آئے، نوح آئے، لوط آئے، یعقوب آئے، سلیمان آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، عیسیٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، سب کے سب نے کہا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ کو ایک مان لو، وہی پالنہار ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔